سورۃ الانفال، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورۃ الانفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، انفال، اور نفل کہتے ہیں جو فرض سے زائد چیز ہے۔ نفل نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہم سب جانتے ہیں نفل کے اعتبار سے جو فرض کے علاوہ ہوتا ہے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ سورۃ الانفال، اور یہاں پر نفل سے مراد مال غنیمت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح لیا ہے یہاں پر، جو کہ بدر کے جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، اور بدر کی جنگ اس وقت ہوئی تھی 2 ہجری میں، جبکہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے اوپر حملہ بول دیا تھا۔ اور آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس جنگ کا سب سے بڑا معاملہ کیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ 313 تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ قریب قریب 1000 تھے۔ حدیث میں ہے کہ اس وقت ہم جنگ بدر کو نکالنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی بات آپ کو بتا سکیں۔ جنگ بدر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا لوگوں سے، جب مسلمانوں نے لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہ وہ تعداد میں کتنے ہیں۔ ہم آگے پڑھیں گے، اس کے اوپر سورہ انفال میں بات ہوتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی بات آپ یہ سمجھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تعداد میں کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا آخر کتنے؟ تو انہوں نے کہا کہ تعداد تو ہمیں نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا سکتے ہو کہ ہر روز کتنے اونٹ کٹتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن میں 9 یا 10۔ آپ نے فرمایا پھر وہ تو 900 سے 1000 تک ہیں۔ پھر آپ نے دریافت کیا کہ ان میں سرداران قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر بن نوفل، تمیہ بن عدی، نظر بن حارث، زمعہ بن اسود، ابو جہل، امیہ بن خلف، منبع بن حجاج، سہیل بن عمرو بن عبدود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ہم اس کو جنگ بدر کو شروع ہونے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بات جان جائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف ڈال دیے ہیں۔ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف ڈال دیے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ سارے سردار جنگ بدر میں مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے، اگر انسان ایمان کی روش پر چلے اور اللہ کے لیے اپنی قربانیاں سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے، تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد آتی۔ جنگ بدر ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں، جب جنگ بدر پڑھا رہے ہوتے ہیں، سورہ انفال پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ جنگ بدر اس بات کی گواہ ہے کہ کمزور سے کمزور طبقہ، جنگ جو ہے وہ اسباب کی وجہ سے اور مینز کی وجہ سے نہیں جیتی جاتی، جنگ ایمان کی وجہ سے، اللہ کی نصرت اور مدد کی وجہ سے جیتی جاتی ہے۔ تو جنگ بدر کا بہت سارا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے، تفصیل میں جانے کا میرے پاس اس وقت چونکہ موقع نہیں ہوتا، لیکن ہم انشاءاللہ بیچ بیچ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے۔ اس وقت سورہ شروع کرتے ہیں، سورۃ الانفال ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ چل گئی بات کہ یہ جو سورہ ہے یہ نازل ہوئی ہے
2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں جنگ بدر جو کہ 17 رمضان کے میں بدر کے مقام پر دونوں فریقین کا یعنی مسلمانوں کا اور مشرکین مکہ کا مقابلہ ہوا تھا، اور اس جنگ میں سب سے سخت امتحان مہاجرین مکہ کا تھا، جن کے اپنے بھائی بند سامنے موجود تھے، ہے نا، ایسا ہی تھا نا کہ ان کے سامنے ان کے بھائی اور ان کے کسی کا والد، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، ایون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ عبد الرحمن بن ابو بکر جو آپ کے بیٹے تھے جنگ بدر میں آپ کے سامنے سے آئے تھے، یعنی مشرکین کی طرف سے آئے تھے، تو انہوں نے بعد میں جب وہ ایمان لے آئے تو کہنے لگے کہ یا ابا، جنگ بدر میں بارہا ایسا ہوا کہ آپ میرے تلوار کے زد میں آئے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا باپ ہونے کی حیثیت سے۔ انشاءاللہ ہم وہ آیت بھی سورۃ توبہ میں پڑھیں گے۔ تو آپ نے کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ خدا کی قسم اگر ایک بار بھی تو میری تلوار کے زد میں آتا نا تو میں تجھے نہ چھوڑتا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں کے اوپر، تمام رشتوں کے اوپر حاوی تھی، اور یہ اس امتحان سے مہاجرین گزر گئے، اور انصار کا امتحان بھی کچھ کم سخت نہ تھا کہ اب تک تو انہوں نے عرب کے جو ہے وہ جتنے بھی طاقتور قبیلے تھے قریش اور ان کے جتنے بھی دوستی تھی، ان قبائلوں کی دشمنی صرف اسی حد تک مول لی تھی کہ وہ مسلمانوں کو انہوں نے پناہ دے دی تھی، لیکن اب تو وہ اسلام کی حمایت میں ان کے خلاف لڑنے بھی جا رہے تھے، جس کے معنی یہ تھے، اس کے معنی کیا تھے، اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ بہت تفصیلات ہم جنگ کی اگر سیکھ بھی جائیں اور سن بھی لیں، لیکن اگر ہم معنی نہیں سمجھیں گے نا تو پھر ان کی قربانیوں کا اور اس وقت جو حالات تھے اس میں خوف، ہراس اور کتنا بڑا ایک مارکا تھا اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ محض یہ نہیں تھا کہ 313 لوگوں نے 1000 لوگوں کے اوپر سبقت حاصل کر لی یا فتح حاصل کر لی، کہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بستی کی آبادی، چند ہزار نفوس، چند ہزار لوگ ہی تھے اس میں، اس سے زیادہ نہیں تھے، یہ سارے ملک عرب سے لڑائی مول لے رہی ہے، یہ تھا اصل معاملہ، یعنی ایک بھیڑ کے چھتے کو ہاتھ لگانا کہتے ہیں نا اردو میں، یہی معاملہ تھا اس وقت۔ تو ہم انشاءاللہ اذان کے بعد آگے چلیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اور میری جو لوگ کے نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ اپنے آپ کو ہمارے گروپ سکینت عباد الرحمن میں ضرور جو ہے وہ ڈلوا لیں، تاکہ آپ کو ریکارڈنگ جا رہی ہو، اور الحمدللہ کافی سارے لوگ اب نئے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم سب انڈیا کے اور پاکستان کے اور یہاں جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے لیے اس لاک ڈاؤن میں جو مشکلات ہیں ان کے ساتھ، اس کے لیے ہم لوگ سکینت گروپ کچھ جو ہے وہ ڈونیشن اکٹھے کر رہا ہے۔ آپ سب کا سپورٹ ہے ماشاءاللہ، ہر دفعہ ہی ہم کو رہا ہے، اور ہر دفعہ ہی اس سے بہت بڑے بڑے کام ہوتے رہے ہیں، یتیموں کی کفالت، یتیموں بچیوں کی شادیاں، یتیم اور بیواؤں کے لیے گھر، یہ سب کچھ اللہ کا بہت کرم اور احسان ہے کہ یہ ہم سب کر پا رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کسی گروپ میں کہیں پر بھی اپنے مال کو خرچ کرنے کا فائدہ وہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم سب جہاں کہیں بھی اپنے لوگوں کی نظر رکھی جائے گی، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈے گا، ان کی خبرگیری کرے گا، ان کی فکر رکھے گا، اور جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ میں کتنے مسکینوں کے ساتھ ہوں، یہ میرے لیے سوالیہ نشان ہے میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں نے کتنے مجبوروں کی مدد کرنے کی ذمہ داری میں اپنے اوپر محسوس کرتی ہوں، میں کتنوں کے ساتھ ہوں، کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنی تکلیف کے وقت میں وہ مجھے کال کریں گے یا مجھے یاد رکھیں گے تو وہ مدد حاصل کر پائیں گے۔ ہم جانتے ہیں، اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے ہماری ایک بہت ہی پیاری بہن شاہدہ آپا کے بارے میں، پاکستان سے تعلق ہے شاہدہ آپا کا۔ جو لوگ عائشہ حسن کو جانتے ہیں، ایف پی او کی جو ٹیم ہے ماشاءاللہ، بنگلہ دیش میں یہ لوگ کام کرتے ہیں،
ماشاءاللہ ان کی بہو نے وہاں پر بھی آدم جی کیمپ میں دنیا بھر کا کام کیا ہے۔ یہ وہ لوگ جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، اور اس سکینت عباد الرحمن سے ماشاءاللہ ہم لوگ بہت پہلے بھی ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ موجود ہے، لیکن الحمدللہ اب وہ ایک آرگنائزیشن اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے، اور بہت سارے فنڈس یہاں وہاں سے اور سکینت گروپ سے بھی ان کو خود ہی آن لائن چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی جب بھی ہم کو ضرورت پڑتی ہے اور محسوس ہوتی ہے، ہم بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے ضرور، آپ بھی اپنے دل کے اندر نرمی رکھیں۔ وہ لوگ جو کہ جانور سے زیادہ بدتر زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر، اور کیمپوں میں موجود ہیں، جن کے پاس ایون پینے کا صاف پانی تک موجود نہیں ہے، اور گندگی کی ایسی حالت ہے کہ جس میں کہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس گندگی کی انفیکشن کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ان کے پاس ایجوکیشن کچھ نہیں ہے، جاب کچھ نہیں ہے، نہ بنگلہ دیش گورنمنٹ ان کو قبول کرتی ہے، ان کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، وہ کہیں دنیا میں جا نہیں سکتے ہیں، نہ پاکستانی جو ہے وہ زمین نے ان کو جگہ کبھی آفر کی، حالانکہ یہ ہیں تو بیسیکلی پاکستانی ہی، جو کہ اس طرح کیمپوں میں گر گئے، نہ پاکستان ان کو لے گیا نہ بنگلہ دیش نے جگہ دی۔ تو ان بیچاروں کی حالت ایسی ہے، انشاءاللہ جنت میں بہت بڑی جگہ ملنے والی ہے، لیکن دنیا میں ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ جانور سے بدتر ہیں اس وقت۔ ان کے اندر عائشہ حسن کام کرتی ہیں ماشاءاللہ، جس کسی کو موقع ہو ضرور اس آرگنائزیشن کے بارے میں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم سکینت پر ڈال دیں، تاکہ آپ کا کچھ نہ کچھ حصہ اس وقت پریشانی کے عالم میں بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ جائے، تاکہ آپ اس کی مدد کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ان کی ساس کے بارے میں جو ہم الحمدللہ ایک بڑی بہن کا ناطہ بن گیا ان سے، اور عائشہ آپا کے بارے میں ہم ضرور بتانا چاہیں گے، یہ بات ایسے ہی نہیں آتی، اولادوں تک نہیں پہنچتی، یہ کہیں پر موجود ہوتا ہے، یہ سوتا جہاں سے یہ فائدہ اور یہ رحمت بہہ رہی ہوتی ہے، پھر آگے ان کی اولاد تک پہنچتی ہے۔ تو عائشہ آپا کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید زندگی دے، برکت دے، کہ کتنے لوگ جو پاکستان میں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت ان کے ساتھ وابستہ ہے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے ڈاکٹر کی بیوی تھیں، آگے بھی بیٹے ڈاکٹر ہیں، اور ماشاءاللہ سے عائشہ کے ہسبینڈ بہت اچھے بزنس مین ہیں۔ تو پیسہ اللہ نے ان کو دیا، لیکن کیسے دیا، کیوں دیا؟ ان دعاؤں کی وجہ سے اور ان برکتوں کی وجہ سے دیا گیا یہ پیسہ، ان کو ان کی اولادوں میں یہ رحمت اور یہ برکت ڈالی گئی کہ مال بھی ہے، دین بھی ہے، اور انسانیت کی خدمت بھی ہے ماشاءاللہ۔ کہ جب کہ یہ انہوں نے یہی سبق آگے اپنے بچوں کو پڑھایا، جب کہ وہ اتنے سارے لوگوں کی مددگار بن گئیں کہ لوگوں کی دعائیں ان کی اولادوں کو لگ گئیں۔ انسان جو اپنی اولاد میں برکت دیکھنا چاہتا ہے، اور انسان اپنی اولادوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے خود بننے کی ضرورت ہوتی ہے، اس مقام پر اپنے آپ کو لانا ہوتا ہے جہاں سے کہ آپ کے اندر سے وہ سوتے نکلیں، اور پھر یہ دریا آگے بڑھے، اور اپنے اندر انسانیت کا وہ درد پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ مدد کریں گے اور یہی مزاج آگے اپنے بچوں کو دیں گے۔ ہم یہی پاتے ہیں اپنے پیچھے اپنے والدین سے، جو ہم کو ملا، کہ میرے والدین، ہمارے پاس غریبوں کے آنے جانے کی ایک لمبی لائن لگی ہوتی تھی، کبھی دنیا بھر کے فقیر، کبھی فقیر کے اوپر کوئی ناراض ہوتا تھا کہ تم لوگ کو کوئی اور گھر نہیں ہے، یہ سارے یہیں پر، تو کہتے تھے کہ ہم لوگ آتے ہی، ہم فقیر وہیں جاتے ہیں، یا ہم وہیں آتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ ملتا ہے، جہاں سے کچھ نہ ملے وہاں جا کے کیا، وہاں کوئی جاتا بھی نہیں ہے۔ تو میری امی کہتی تھیں کہ یہ شہر کیا صرف فقیروں کا شہر ہے، اتنی لائن کیوں ہے؟ اسی طرح رشتہ داروں کا تانتا، اسی طرح میرے والد سرجن تھے تو مریضوں کا تانتا، غریب رشتہ دار، کوئی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی وہ ہمارے گھر اٹھ کے چلا آتا، اور پھر اس کے لیے سارے انتظامات تھے، کہ اس کے لیے گھر بھی تھا، اس کے لیے نرسنگ ہوم بھی تھا، اس کے لیے کھانے پینے علاج معالجے سب کی آسانی تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ یہی دیکھ کے ہم بڑے ہوئے۔ اب انڈیا پاکستان میں تو ہم لوگ ایسے ماحول میں تھے نا، جہاں پر کہ لوگ آتے تھے جاتے تھے اور لوگ دیکھتے تھے، تو ہم ان کو دیکھ کے جب بڑے ہوئے تو ماں باپ نے چاہے اتنی بات کی ہو چاہے نہیں کی ہو، حالانکہ سکھایا ہی، ابی جان میرے بستر مرگ پر ہم کو یہی سکھا کے گئے، اپنے بیٹوں کو یہی سکھایا، ہمیں یہی نصیحت کر کے گئے کہ جہاں دین کی نصیحت کی، جہاں محبت کی نصیحت کی، وہیں پر اس بات کی نصیحت کی کہ بیٹے کوئی ضرورت مند ہمارے پاس اٹھ کے آ جائے گا تو اس کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ یہ وصیت ہے، یہ نصیحت ہے، خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹایا جائے گا اس دربار سے، جو کبھی کوئی لوٹا بھی نہیں، اور پھر آگے بچوں کو یہی نصیحت بھی کی گئی۔ تو شاہد آپا کی بات ہم کر رہے تھے، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پر وہی مزاج ہم بھی لے کے بڑے ہوئے،
اب یہاں پر اس طرح بچے ہمارے پاس نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں یا رہ رہے ہیں اور اب ان کی کیسی خاطر مدارات کی جا رہی ہے. یہاں کے تو اپنے امیڈیٹ اپنے باپ ماں کو نہیں دیکھ رہے بچے کہ ہاں کسی کے ساس سسر اگر کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے اور بہت بڑی بات مانی جاتی ہے کہ بھائی کوئی جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح شیئر کیا جاتا ہے، لوگوں کے لیے کس طرح اپنا ٹائم لگایا جاتا ہے، بڑوں کی کیسی خدمت کی جاتی ہے، بڑوں کا کیسا ادب کیا جاتا ہے، بڑوں کی کیسی بات مانی جاتی ہے. یہ ہمارے بچے یہاں پر وہ بھی نہیں دیکھ رہے. لیکن میرا کہنا، ہم آتے ہیں پھر اب باٹم لائن کی طرف. باٹم لائن یہ ہے کہ ہم یہاں پر اپنے بچوں کو نہیں سکھا پا رہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ اگر ہم کریں گے نا تو یہ چیز وہ اپنی زندگی میں بہرحال سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی اور ہماری نصیحتیں بھی ہوں گی. نصیحتیں کب اپنا وزن کھو دیتی ہیں؟ نصیحتیں تب اپنا وزن کھو دیتی ہیں جب ہمارا رول اس میں اور ہمارا عمل اس میں موجود نہیں ہوتا. تو اگر یہ درد میرے سینے میں موجود ہے اور آپ کے سینے میں موجود ہے تو یہ بات آگے بڑھے گی. اس درجے نہ بڑھ سکے، کہیں پر ہو سکتا ہے کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اثر ضرور آئے گا. تو ضرور کوشش کریں کہ اپنے مال میں سے لوگوں کو کے لیے نکالیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، رابطہ رکھیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اس قرابت داری کا، اس صلہ رحمی کا بڑا اجر ہے. کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں برکت ہو اور اس کے مال میں برکت ہو تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور صلہ رحمی مال سے بھی کی جا سکتی ہے، صلہ رحمی دو بول سے، محبت کے دو بول سے بھی کی جا سکتی ہے، صلہ رحمی محض چھوٹی سے سپورٹ سے بھی کی جا سکتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی مشکلوں میں. تو یہ بہت ضرورت ہے کہ آپ کا اور میرا تعلق بیک ہوم کہیں سے ہو. تو بات ہو رہی تھی سب سے پہلی پرائرٹی تو آپ کو اپنے رشتہ داروں کی ہوتی ہے. وراثت میں بھی آپ دیکھیں قانون یہی ہے کہ الاقرب فالاقرب، جو قریب ہے وہ سب سے پہلے اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، اس کے بعد دور والوں کے بارے میں سوچا جائے گا. لیکن ایسے گروپس میں اور ایسے آرگنائزیشنس میں پیسے ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرا چھوٹی سی میری رقم کبھی بعض اوقات بہت بڑا کام نہیں کر سکتی، لیکن میری چھوٹی سی رقم، میرے $100، میرے $200، میرے $50 بعض اوقات ایسے جماعتوں کے ساتھ مل کر کے بہت بڑے بڑے فائدے لے کے آتی ہے. اس لیے کہ پھر وہ قطرہ اپنی جگہ پر شاید کوئی کام نہ کر جائے، لیکن جب سمندر کے ساتھ مل جاتا ہے تو سمندر جیسا جو ہے نا وہ رحمت بن سکتا ہے اور اتنے بڑے سورس میں شامل ہو سکتا ہے جس سے کہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے. تو یہاں پر یہی بات کہنے کی تھی. دوسری بات یہ کہنے کی تھی کہ کچھ آرگنائزیشنس ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہم کہاں دیں، کیسے دیں. ہر جگہ دیجیے، ہر جگہ. نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو دینا چاہیے اور ان کو نہیں دینا چاہیے، صرف ہم کو دینا چاہیے. ہر جگہ کہیں پر دینا چاہیے، لیکن اپنی بات جو ہم لوگ جو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہم یہ بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جس اعتبار سے کام کرتے ہیں اور جس آپ کے اعتبار کی وجہ سے جو کام چلا رہے ہیں الحمدللہ اس میں آپ کا ایک پیسہ بھی کہیں پر ضائع نہیں ہوتا. جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں وہ لوگ فی سبیل اللہ کام کرنے والے ہیں. جب آپ آرگنائزیشنس کو دیتے ہیں، اور آرگنائزیشنس کو دینا چاہیے، کوئی میری بات سے کوئی ایسا مقصد نہ نکالے کہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ ان کا بھی سیٹ اپ ہے، کوئی اپنے پیٹ کو باندھ کے تو نہیں کرے گا. تو اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا اجر تو مل ہی جاتا ہے، لیکن پہنچتا سامنے والے لوگوں تک کم ہے. پھر بھی وہ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں آرگنائزیشنز، اس لیے کہ ان کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ آرگنائز طریقے سے کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے ہینڈس ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بڑا کام کر سکتے ہیں. لیکن وہیں پر یہ بھی ہے کہ پیسے میں سے اتنا خرچ ہوتا ہے، کچھ ان کے اندر خرچ ہوتا ہے، کچھ ان کے باہر خرچ ہوتا ہے. آپ کو دینے والے کو دینے والے کو اجر کی کمی نہیں ہوتی. بس میرا مقصد یہاں پر یہ بات کو کہنے کا یہ ہے کہ آپ کا تھوڑا پیسہ یہاں پر ضرورت مندوں کو زیادہ فائدہ اس لیے دے جاتا ہے کہ یہاں پر ہر کوئی فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے. اور جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے، میرے پیچھے بیک ہوم کا تعلق ہے، ہم ایسے پیسے والے لوگوں کے گھرانوں سے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنا پیسہ لوگوں کے اوپر لٹاتے ہیں.
تو اللہ 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 کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین، ایسے لوگوں کو دینے میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے کہ پتہ نہیں میرا پیسہ کہاں جائے گا۔ ایک صاحبہ نے فون کیا ہم کو، اور جب ہم نے ان کو بتایا آپ کیسے کام کرتی ہیں، ہم نے کہا ہم ایسے کام کرتے ہیں، انڈیا میں ہمارے پیسے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ پیسہ ان تک جاتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے اور غریبوں تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں ایسے کام کو تو میں نہیں سمجھتی، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کس کو صحیح سمجھتی ہیں؟ کہنے لگے نہیں، آرگنائزیشنس میں بھی دینے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تو پیسے زیادہ تر لوگوں تک پہنچتے نہیں ہیں، وہ آدھے پیسے تو ان کے اپنے سیٹ اپ پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا جب آپ اس کو صحیح نہیں سمجھتی، جب آپ اس کو صحیح نہیں سمجھتی، پھر تو آپ کا پیسہ آپ کے پاس ہی رکھا رہ جائے گا، پھر آپ کیسے مدد کر پائیے گا لوگوں کو؟ کہاں کہاں آپ خود سے جا کے اپنے ہاتھوں سے دے سکیے گا پیسہ، اور کہاں کہاں آپ خود سے جا کے مدد کر سکیے گا؟ ان لوگوں کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے جو آپ کے پیسوں کو آپ نہیں بھی جا رہے، اپنی مشقت اور اپنی مشکلوں کے ساتھ آپ کو اجر وہاں پہنچا رہے ہیں، اور آپ یہاں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کو اجر مل رہا ہے؟ تو آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر اعتبار نہ ہونا تو پھر انسان کسی کے اوپر، یہ سارا کام ہم نے کہا اللہ فی سبیل اللہ کے کام کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے، اور اپنا مال خرچ کرنے میں اعتبار کی ضرورت بہت بڑی ہوتی ہے۔ اگر اعتبار نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا اگر آپ کو اعتبار ہی نہ ہو کسی کے اوپر تو پھر تو کوئی کام آپ کے مال سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ کتنے لوگوں تک خود اپنے ہاتھ سے جا کے دے سکیے گا؟ تو یہ جو باتیں ہیں نا، اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی اس کے اوپر بات ہے، اگر آپ کو اعتبار نہیں بھی ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کھا جاتا ہے آپ کا پیسہ دیا ہوا، کسی نے کھا لیا میرا پیسہ دیا ہوا، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی آگ بھرے اپنے پیٹ میں، لیکن ایک بات ہے، اگر کوئی کھا بھی لیتا ہے، اگر کسی انسان کو یہ بھی شک ہے کہ پتہ نہیں میں دوں نہ دوں، تو جس دن آپ کے ہاتھ سے وہ پیسہ نکل کے کسی سامنے والے کے پاس چلا گیا، ایون ہاتھ سے نکل کے سامنے والے تک پہنچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب ڈالر اے ڈے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ اپنا صدقہ اپنے گھر میں نکالیے، ایک ڈبہ رکھیے جس میں کہ ڈالر اے ڈے کم سے کم جائے، اور کچھ بھی مشکل آئے تو آپ سب سے پہلے مسجد جا کے دینا ہر ایک آدمی کے لیے اس وقت فوری ضرورت نہیں بھی ہے، اور یہ مشکل بھی بہت ہے۔ آپ اپنے ڈبے میں ڈالیں، آپ کی نیت کے ساتھ جب آپ کا پیسہ نکل کر لفاف میں ڈبے میں، اس نیت کے ساتھ آپ نے ہاتھ سے اٹھا کے رکھ دیا، اب یہ پیسہ اللہ کو پہنچ گیا، آگے اس کو جب وہ پہنچے گا کسی ضرورت مند تک تو پہنچے گا۔ کوئی آرگنائزیشن بھی آپ کے ہاتھ سے نکلا ہوا فوراً نہیں کہیں جا کے کام کراتی، آپ کے پاس سے نکل گیا، اب وہ بتدریج آگے لوگوں کے فائدے میں خرچ ہوگا، آپ کو آپ کا اجر مل گیا۔ جب بیت المال میں بھی پیسہ اکٹھا کیا جاتا تھا تو فی الفور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، کام اسی اعتبار اور اسی ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے جب کہ ضرورت آتی ہے اور ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ اس وقت دہلی کے ان تمام اجڑے ہوئے لوگوں کی میرے نظر میں اس وقت بڑی اہمیت ہے کہ جو بیچارے جن کے گھر بار جلا دیے گئے، جو اس وقت فٹ پاتھ پر ہیں، الحمدللہ لوگوں نے دیے ہیں، ان کی مدد ہو رہی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اور مدد پہنچائی جائے۔ اسی کے علاوہ لاک ڈاؤن میں بھی جتنے لوگ موجود ہیں، کچھ دہلی میں ہیں، کچھ انڈیا میں ہیں، کچھ پاکستان میں ہیں، اور کچھ یہاں پر ہیں، ہم لوگ سب جہاں پر تھوڑی تھوڑی مدد ہو سکتی ہے، بہت بڑی ہماری آرگنائزیشن نہیں ہے اور بہت ہمارے ہاتھوں میں پیسے نہیں آ رہے کہ ہم بہت زیادہ کر سکیں، لیکن اگر فکر موجود ہے، بس ہم اتنا جانتے ہیں، ہمیں رزلٹ کی فکر کم ہوتی ہے اور ہمیں شوق اور فکر کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ اگر میری فکر ہے اس معاملے میں تو اللہ رب العالمین اتنے کم ہی کیے ہوئے کی برکت عطا کریں گے، کم ہی میں وہ اجر دیں گے جو کہ اجر بڑے بڑے چیزوں میں موجود ہوتا ہے۔ اور یہی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے فکر اور اپنی برکت کی وجہ سے ایک دن بڑا نام بن جاتی ہیں۔ تو ہمیں جہاں پر اس بات کی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے پاس ہم بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکیں، وہیں پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو آج کر رہے ہیں کام نا، وہ بھی میری بس اور استطاعت کے سے کہیں بڑھ کر ہے، کہ بس ایک طلب کو اللہ نے اور ایک آواز کو اللہ نے جو ہے وہ پسند کیا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ برکت آتی ہے، اور آپ کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے خیر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے آپ سب لوگ میرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، کوئی آج تک کسی نے ہم سے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ نکھت یہ پیسے جاتے کہاں پر، ہم آواز لگاتے ہیں کہ ہم یہاں پر پیسے خرچ کر رہے ہیں،
بس ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے یہ پیسے یہاں جا رہے ہیں اور آپ ہمیں پیسے بھیج دیتے ہیں، پھر کسی نے یہ نہیں پلٹ کے پوچھا کہ میرے پیسے کہاں پہ خرچ ہوئے۔ ہاں بعض لوگ لکھ دیتے ہیں کہ میرے پیسے اس مد میں جانے چاہیے، جیسے کوئی لکھ دیتا ہے کہ افطار میں جانے چاہیے تو افطار میں جاتے ہیں، جیسے کوئی لکھ دیتا ہے کہ یہ یتیموں کے پیسے ہیں تو یتیموں پہ خرچ ہوتے ہیں، جیسے کسی نے لکھ دیا کہ ڈیلی فساد کے لوگوں کے لیے تو پیسے ان میں جاتے ہیں۔ تو یہ ضرور ہے کہ جس کا جو مد ہوتا ہے اس میں بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی یہ لکھ دیتا ہے کہ میرے یہ پیسے ثواب جاریہ میں جانے چاہیے، نکھت کوئی ثواب جاریہ میں لگا دیجئے، تو پھر ان کو ان کے پیسے اسی طرح ثواب جاریہ میں لگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے مد موجود ہیں۔ ہم افشین سے کہیں گے کہ ضرور پلیز سکینت کے اوپر ان لوگوں کو کی آسانی کے لیے، کہ جب اتنی بات ہو رہی ہے لوگوں کی آسانی کے لیے ضرور ڈالیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، وہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ جو نئے لوگ موجود ہیں اور ان کو سہولت سے ان کے ہاتھوں میں چیزیں ہوں جس کے ذریعے سے وہ ہم اپنی مدد ہم تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے مال میں برکت عطا کرے۔ لیکن اس فکر کے بغیر بس میری آپ سے ریکویسٹ کیا ہے، آپ سے صرف پیسے لینے کی بات نہیں ہو رہی اس وقت آپ سے بات ہو رہی ہے آپ کو وہ فکر دینے کی، وہ سوچ دینے کی کہ آپ کی اور میری زندگی اس فکر کے بغیر گزرے گی نہیں۔ اور اسی لیے شاہد آپا کی مثال ہم نے رکھی تھی، اس لیے ان کے بہو کی مثال رکھی تھی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں آپ کی زندگی میں بھی، کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی، الحمدللہ آج کے دور کے حاتم تائی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں ان لوگوں کو صرف دیکھ کر ان سے زبانی تعریفیں کر کے نہ رہ جائیے، بلکہ اپنی زندگی میں ان کی زندگیوں سے مثال لے کر اپنی زندگی کو ایسے بنانے کی کوشش کریے۔ بہت بڑا اجر ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو نواز دیتے ہیں اور نواز دیں گے جو کہ اللہ کی مخلوق کی فکر میں جیتا ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی بات پر سورہ انفال کے، ہم سورہ انفال جو بھی بتا رہی ہو، لیکن میرا ٹاپک کچھ اور ہو گیا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب سنیں پڑھیں قرآن کو تو ہم سیکھیں بھی۔ تو جنگ بدر کا معاملہ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا، معاملہ یہ تھا کہ نہ صرف یہ معاملہ تھا کہ مہاجرین کے سامنے ان کے اپنے رشتہ دار موجود تھے اور امتحان اتنا سخت تھا، بلکہ انصاریوں کے لیے بھی یہ معاملہ اتنا ہی سخت تھا کہ پورے عرب سے اب گویا کہ انہوں نے دشمنی مول لے لی تھی۔ ایسی حالت میں جنگ بدر ہوئی، 313 لوگ اور ادھر سے 1000 لوگ، اور مسلمانوں کو فتح جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے جب فتح نصیب ہوئی، اور یہ پہلا معاملہ تھا جب کہ جنگ کی گئی، تو پہلے جو جنگیں عرب کرتے تھے اس میں لوٹ مار کا ایسا ماحول ہوتا تھا، نعوذ باللہ، کہ لوٹ مار کے لیے ہوتی تھی جنگیں، کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ قبضہ حاصل کر لینا یا کوئی مال ہڑپ کر لینا۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہر سپاہی جو کچھ مال اپنے لیے جمع کر لیتا تھا وہ اس کا ہی حصہ کہلاتا تھا اور وہ اس کی ہی ملکیت میں جاتا تھا۔ لیکن جب جنگ بدر ہوئی اور مال غنیمت سمیٹا گیا جو مشرکین مکہ کا مال تھا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اب اس مال کی کیا حیثیت ہے اور اس کو کیسے خرچ کیا جائے گا۔ تو سورۃ الانفال نازل ہوئی جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو تلقین کی ہے، آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سورے کو تھوڑا سا وقت دے دیجیے تاکہ ہم کم سے کم کچھ تو اس سے گزر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدنی سورہ ہے، رکوع اس میں 10 ہیں اور آیات اس میں 75 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی وہی مال غنیمت کے بارے میں۔ کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی پہلے لمحے یہ بات کہی جا رہی ہے اور عجیب انداز میں اس بات کو شروع کیا گیا کہ جب مال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہ بات کہہ دی، اس لیے کہ ایمان والوں کی جنگ جو کچھ مشرکین مکہ سے تھی وہ اللہ کے لیے تھی نا۔ سب سے پہلے نیت کی بات کر لی گئی کہ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ اللہ کے لیے جنگ لڑی گئی ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑی گئی ہے، مال کے لیے نہیں لڑی گئی۔ اس لیے مال کے اوپر کوئی توجہ نہیں کی جائے گی کہ مال جو جمع ہوا ہے اس کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری ضرب یہ پڑی کہ اب یہ مال تمہارا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو یہ مال، اب اس مال سے تم کو کوئی رغبت، اس مال کی طرف تمہاری کوئی رغبت اور کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ اتنی بڑی اخلاقی اصلاح تھی کہ اللہ رب العالمین نے 2 جملوں میں پورے لشکر کی
پورے اسلامک آرمی کی پوری جو ہے نا وہ تربیت کر دی کہ جنگ محض اللہ کے لیے لڑی جائے گی، مال اللہ کا ہے، اس کے بعد تمہارے لیے کیا چیز ہے، تمہارے لیے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم کو ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے، تمہارا فائدہ، تمہارا مال، تمہارا خزانہ، میرا اور آپ کا خزانہ یہی میرے لیے بھی ہے، یہی آپ کے لیے بھی ہے، یہ بھی ہیں یہ آیات کہ ایمان ہے، ایمان۔ اور آگے جو آیات ہے نا، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 بلکہ 4 تک نشان لگائیے گا، اور یہی آج کی آیت آف دا ڈے ہے۔ سچے اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت نمبر 4 تک، یہ جو ہے نا یہ آیت نمبر 2 سے لے کے 4 تک یہ ہے آیت آف دا ڈے۔ اللہ کا ذکر سن کر دلوں کے اندر اس کی عظمت کا بیٹھ جانا، قرآن کی آیات جب پڑھی جائیں تو ہمارے اور آپ کے ایمان کا بڑھ جانا، اللہ کے اوپر اعتماد رکھنا، اعتماد رکھنے کے بعد نماز کا ذکر آیا ہے نا، اعتماد کے بعد نماز کا ذکر آیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی باتوں کے اوپر اگر اعتماد نہ ہونا تو نماز پڑھنا یہ 10 منٹ کا کام بھی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت۔ کیا ہے اعتماد؟ کہ اللہ رب العالمین کی ہم مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ایمان بھی ہے، اور اعتمادی کا دوسرا اور یقین کا دوسرا نام ایمان ہے، اور ہمیں دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مقصد حیات میرا اور آپ کا اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ مقصد حیات سے مراد پرپس آف لائف، اور پرپس آف لائف سے مراد کہ یہاں پر جو زندگی گزاری جائے گی اس میں میری جاب یہی ہے، ہم کو اور آپ کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو جب آپ کو اور ہم کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے تو پھر یہی کام ہی کرنا ہے۔ اور کام کیا ہے؟ کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا کام شروع ہوتا ہے وہ نماز کا ہے۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ اور پھر انعام جس کی وجہ سے اعتماد ہونا چاہیے، جن خوشخبریوں کے اوپر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، طبرانی میں ہے کہ حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ، ہم کتنی دفعہ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، آج پھر دوبارہ سے پڑھتے ہیں آپ کو اور میرے لیے یاد دہانی کے لیے، اور اس کو لکھیے گا آپ لوگ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ صحابی کون تھے؟ حارث بن مالک انصاری۔ آپ کے پاس سے جب گزرے تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تمہاری صبح کس حال میں ہوئی، تمہاری صبح کس حال میں ہوئی؟ اور یہیں سے آپ یہ تمام باتیں جیسے جیسے ہم پڑھیں گے تو آپ لکھتی بھی جائیے کہ ہماری صبح کس حال میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ سچے مومن ہونے کی حالت میں۔ آپ نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ کیا کہہ رہے ہو، ہر چیز کی حقیقت ہوا کرتی ہے، جانتے ہو کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی خواہشیں دنیا سے الگ کر لیں، میں نے اپنی خواہشیں دنیا سے الگ کر لیں۔ نمبر 1 ایمان کی حقیقت۔
نمبر 2، راتیں اللہ کی یاد میں جاگ کر. نمبر 2، راتیں اللہ کی یاد میں جاگ کر. نمبر 3، دن اللہ کی راہ میں بھوکے پیاسے رہ کر گزارتا ہوں. 3 چیزیں ہیں: خواہش دنیا سے الگ کر لینا، راتیں اللہ کی یاد میں گزارنا، دن اللہ کی راہ میں بھوکے پیاسے رہنا، یعنی روزہ رکھنا. صحابہ اس کثرت سے روزہ رکھتے تھے جہنم سے دوری کی وجہ کے اس خوشخبری کی وجہ سے کہ روزہ ڈھال ہے. اور روزہ، ایک نفل روزہ 70 سال جہنم کی آگ سے دور لے جاتا ہے، اور روزے کا اجر اللہ رب العالمین ہے. یہ وہ خوشخبریاں تھیں جن کی وجہ سے وہ روزہ رکھتے تھے کثرت کے ساتھ. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس کھانے کو کم تھا تو وہ روزہ رکھتے تھے، ہمارے پاس کھانے کو بہت ہے تو میرے لیے روزہ مشکل کام ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ چیزوں کی فراوانی کی وجہ سے جو غفلت میرے اور آپ کے زندگیوں میں موجود ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بہت قریب کر چکے ہیں. تو ہمیں دور جانے کی ضرورت ہے. تو ہمارے لیے روزے کی بھی ہمارے لیے ان سے زیادہ اہمیت ہے روزے کی، اور ہمیں ان سے زیادہ فکر رکھنی چاہیے اپنے روزوں کی. اس لیے کہ اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں، جس میں دنیا صرف پیٹ اور پیٹی کے لوازمات کی طرف متوجہ ہے، ہمیں اس سے اوپر اٹھنا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے. تو یہ 3 چیزیں تھیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں ایمان کی حالت کو سمجھنے کے لیے. یہ تو ایک عملی چیزیں ہیں، یہ ساری مشکل ہیں، بٹ ایمان کی حقیقت یہی ہے. آگے کہتے ہیں کہ گویا میں اللہ کے عرش کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا رہتا ہوں، اور فکری کیفیت اور بصیرت ایسی ہے گویا کہ میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپس میں ہنسی خوشی ایک دوسرے سے مل جل رہے ہیں، اور گویا کہ میں اہل دوزخ کو دیکھ رہا ہوں کہ دوزخ میں جل بھن رہے ہیں. بصیرت اور فکر اور سوچ کس کے اوپر ٹنگی ہے؟ آخرت کے اوپر. گویا اپنی جنت کو دیکھ رہا انسان اور اپنے جہنم کو دیکھ رہا انسان. اگر اتنا انسان اگر ویژولائز نہ کر سکے نا، تو جنت میں محلات پر اپنے ناموں کو دیکھے. بہت زیادہ لوگ نہ لا سکے تو اپنے محل تو ہم سوچ لیں گے نا، جو چیز میری اپنی ہے اس کو سوچنے میں زیادہ دقت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. جنت کے محلات کو اپنی نظروں میں لے کے آتے ہیں کہ یہ وہ محلات ہیں جو میرے ہیں، یہ وہ 4 نہریں ہیں جو میری ہیں. ایسے ہی ہے نا، نام تو لکھا ہوا ہے میرا، تو ہم کو اپنا سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اوہو نکت نے یہ کیا شروع کر دیا، اب یہ کیا آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ آپ جنت میں جا رہی ہیں، کہ آپ اپنے لیے سب کچھ کر رہی ہیں. نہیں، ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں، لیکن اچھی امید ہے اللہ سے انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کے باوجود کم سے کم اپنی جگہ اور اپنے گھر کو اور اپنی جگہ کو دیکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہ فائدہ ہوگا جو کہ اس صحابی کو ہو رہا تھا، کہ پھر دنیا کے چیزیں جنت کے ان اعمال سے دور نہیں کر پاتی جو جنت میں لے جانے والی ہیں. پھر جنت کی قیمتی چیزیں اور ان کا شوق اور وہ انعام ہمیں اس کے شوق میں مبتلا کر دیتا ہے. اور دوسری چیز ہم یہ ویژولائز کر سکتے ہیں کہ جہنم کی آگ کیسی ہے، جس کو ہم میں سے کون ہے جو نہیں جانتا کہ 70 درجے زیادہ گرم ہے، اور اوون کی آگ کے جیسی ہے کہ ڈھانپ کے بند کر دی جائے گی. ایک آگ کی اپنی شدت ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر اگر اس کو بند کر دیا جائے اس جگہ کو. تو یہ ساری چیزیں ہیں، میرا نام وہاں بھی لکھا ہوا ہے. تو صرف جنت کے معاملے پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ فکریں اس فکر کی وجہ سے عمل کیا ہو رہا ہے کہ خواہشات، دنیا کی زندگی کی خواہشات ختم ہو چکی ہیں. راتیں اللہ کی عبادت میں گزاری جا رہی ہیں. نیند نہیں آتی. نیند کب اچٹ جاتی ہے آپ کی اور میری؟ نیند کب اچٹ جاتی ہے میری اور آپ کی؟ نیند اچٹ جاتی ہے جب کوئی فکر سوار ہو جائے. ایسا ہی ہے نا، جب کوئی غم لگ جائے. 2 صورتوں میں نہیں آتی، خوشی میں بھی نہیں آتی ہے، لیکن پھر بھی خوشی کو اگر ایک طرف کرتے ہیں، اس معاملے کو رکھتے ہیں جو زیادہ مشکل ہے ہمارے لیے. جب غم لگ جاتا ہے نیند نہیں آتی ہے، جب فکر پڑ جاتی ہے نیند نہیں آتی ہے، آنکھ اچانک کھل جاتی ہے. تو
یہ فکر، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بصیرت یہاں پہنچا رہی ہے. دنیا سے خواہشات الگ ہو چکی ہیں، راتیں اللہ کی یاد میں گزر رہی ہیں، اور دن اللہ کے یاد میں بھوکے پیاسے رہنے سے. اتنی مشقت اگر کوئی نہ بھی کر سکے کہ روزہ رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن کچھ نفل روزوں کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے. اب تو ہمارے لیے فرض روزے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری راتیں ایسے گزریں گی اور ہمارے دن ایسے گزریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب وہ دن آ رہا ہے جس میں ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرز زندگی پر پڑ جائیں گے جو حقیقتاً ایمان والی زندگی ہے. آئیے ہم اور سب اس آیت کو لکھتے بھی ہیں، اس حدیث کو پڑھتے بھی ہیں، اور اس حدیث کی طرف کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. مسلم میں ہے، بخاری اور مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیین کو والوں کو، نیچے کے درجے کے لوگ اس طرح دیکھیں گے، جو بلند درجہ علیین والے ہیں اس کو نیچے کے درجے کے لوگ اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے کناروں کے ستاروں کو دیکھتے ہو. صحابہ نے پوچھا یہ مرتبے تو انبیاء کے ہوں گے، کوئی اور تو اس مرتبے پر نہ پہنچ سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ بھی جو اللہ پر ایمان لائیں اور رسولوں کو سچ جانیں. تو سنن کی حدیث میں ہے کہ اہل جنت بلند درجہ جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے ستاروں کے، چمکیلے ستاروں کو دیکھا کرتے ہو. یقیناً ابو بکر اور عمر انہی میں سے ہیں اور بہت اچھے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین، ہم سورہ انفال تو پڑھ نہ سکے، تیاری تو میری سے زیادہ کی تھی، لیکن ہم اسی بات کے اوپر آنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی حقیقت کو سمجھیں. کیا میری صبح جب ہو رہی ہے تو کس حال میں ہو رہی ہے؟ اس صحابی کی صبح کس حال میں ہو رہی تھی، میری صبح کس حال میں ہو رہی ہے؟ ہمیں امید ہے کہ 3 عمل اور 3 فکریں آپ نے لکھے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو نشان لگاتے ہیں. ہم نے یہ پیچھے پڑھا آیت نمبر 189 میں، احسان فراموش نہیں ہونا ہے ہمیں. ہم نے اللہ کے نعمتوں کو اور اللہ کی ہدایت کے ساتھ اگر کس چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر لازم کیا تھا اور ہم نے کسی فرما برداری کی زندگی جینے کے بارے میں سوچا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس فرما برداری کی زندگی کی طرف آتے ہیں. سورہ آیت نمبر 200 اور 201 سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ داعی اللہ کا، یا داعی اللہ ہم میں سے کوئی اللہ کی طرف بلا رہا ہو یا نہیں بھی بلا رہا ہو، یہ تو اس کے لیے تو ایسی سیرت کو اپنانا بالکل ضروری ہے نا، ورنہ اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکے گا دنیا میں. لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے سیرت اور کردار کے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے جو کہ ہم نے آیت نمبر 200 اور 201 میں پڑھی ہیں. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمیں ایسی ایمانی صفت عطا کر دے جو صبح کے وقت میں اس فکر کے ساتھ جاگیں، جو رات میں اس فکر کے ساتھ سوئیں، جو اپنے ان اوقات میں اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کریں جن میں ان کے نیک بندے گریہ وزاری کر رہے ہوتے ہیں. تہجد کے شوق میں جئیں، تاکہ اس لیے کہ یہ وہ صفت ہے کہ اگر کسی نیک بندے کو حاصل ہو جائے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے. اور اس شوق میں جئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے روزے رکھنے والا بنا دے. ابھی شاہد آپا کی بات ہو رہی تھی تو ہم دوبارہ ان کی ایک صفت آپ کو بتاتے چلیں کہ ماشاءاللہ ایام 20 کے 3 روزے رکھنا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایام 20 کے جب 3 روزے رکھتے ہیں، ہم نے کہا ہو گیا نا، ہمارا کوٹا پورا ہو گیا، پورے مہینے بھر کے روزے کا جو ہے وہ اجر مل گیا. لیکن آپ ہر پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتی ہیں، اس طرح سے ہر مہینے 13 روزوں سے قریب گزرتی ہیں، یا 11 روزوں سے گزرتی ہیں. یعنی 8 روزے تو 2 ہفتے کے ہو گئے اور 4 ہفتے کے، اور اس کے بعد 3 روزے ہی ہے. تو کوئی ابھی تک تو یہی پتہ تھا ہم کو، انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ یہی ہے کہ نہ کوئی بلڈ پریشر ہے نہ شوگر ہے اس عمر میں، جبکہ ہم لوگ اس سے بہت پہلے بہت ساری بیماریوں کے شکار ہو چکے ہیں. تو یہ آپ کے فزیکل ہیلتھ کو بھی بہت زیادہ، روزہ کتنا آپ کو فزیکل ہیلتھ دیتا ہے یہ تو بات روزہ داری جانتے ہیں اور ڈاکٹرس ہی جانتے ہیں کہ کتنا آپ کو فزیکل ہیلتھ دیتا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا اللہ، اور کتنا آپ کو وہاں پر سکون پہنچائے گا جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اور کتنا اجر اس کا ملنا ہے جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ روزے کا شوق اپنے اندر پالیں. ابھی جو رمضان آ رہا ہے اس سے بھی بددل ہونے کی
کوئی بد دل نہیں ہوتا. ہم جب یہ جملے کہتے ہیں آپ لوگ برا نہ مانا کریں. میری توجہ صرف ان لوگوں کی طرف چلی جاتی ہے جو بعض اوقات بعض لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو بعض اوقات کوئی مشقت بھی آ جاتی ہے تو انسان کو تھوڑی سی مشکل آتی ہے کہ اب یہ کام کیسے ہوں گے, اگر جابس پہ جانے والے لوگوں کے جابس کیسے ہوں گے, اور سال ہر سال کا روزہ, اور اب تو سردیوں کے روزے آ رہے ہیں, چھوٹے آ رہے ہیں. جب ہم سمر کا روزہ رکھ کے آ گئے اور جاب والوں نے جابیں بھی کی اور سب کچھ کیا, تو یہ اسی طرح اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا مہینہ ہے جس میں اپنی طاقت اور استطاعت سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں اور آپ کو تھامتی ہے. تو محبت کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتے ہیں. جن لوگوں نے استقبال رمضان نہیں سنا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ استقبال رمضان کی ریکارڈنگ کو حاصل کریں تاکہ رمضان میں کیسے داخل ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تیاری کرتے ہیں. اور میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں لے جائے تاکہ ہماری مغفرت اور بخشش ہو سکے. اللہ ہمیں شب قدر کی راتوں سے گزارے. اللہ کرے کہ ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے ویسے بھی گزاریں جب کہ ہمارے سامنے ایک وائرس کی شکل میں ایک خوف موجود ہے اور موت ہم سب کو اپنے سے بہت قریب دکھائی دے رہی ہے, اگرچہ پہلے کبھی دور دکھائی دیتی تھی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نواز دیں. اب ہمارے اس دور قرآن کو بھی اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تکمیل تک پہنچائے, کہ آپ کو بھی زیادہ مشکل نہ ہو اور ہمیں بھی زیادہ مشکل نہ ہو, آپ کے بھی وقت میں برکت ہو اور ہمارے وقت میں بھی برکت ہو, آپ بھی صحت کے ساتھ بیٹھ کے آسانی کے ساتھ اس کو سن پائیں اور اس کو جذب کر پائیں, اور ہم بھی صحت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ پائیں اور آپ تک پہنچا پائیں. اللہ رب العالمین جہاں تک بات پہنچ رہی ہے تمام لوگوں کو اور بولنے والوں کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ کرے کہ آپ میں سے کوئی ایسا اسکل والا بندہ نکل کے آئے جو ہمارے اس پروگرام کو اور آگے کسی اور لائیو پروگرام تک لے جا سکے, جس کی آرزو ہے اور جس کی تمنا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جب آپ اور ہم آرزو کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہی آتی ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے کاموں میں لگائیے, انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ اور ساتھی بنیے. اس ریکارڈنگ کو کہیں اور بھی پہنچائیے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیں, اللہ ہمیں ایسا بنا دیں جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ٹیوزڈے کے دن ہمارے بہت ہی پیاری ہماری ایک آنٹی کا انتقال ہو گیا تھا. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں زاہدہ آنٹی کا. اللہ رب العالمین ان کو بہترین اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے. آپ سب بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, اور اللہ رب العالمین ان کی قبر کو حد نگاہ تک پھیلا دے. یا اللہ ان کو اپنے بہترین مہمان نوازی کیجیے. یا اللہ ان کی تمام کمی کوتاہیوں کو برف سے, اونوں سے اور پانی سے دھو دیجیے. یا اللہ ان کو اس طرح اپنے گناہوں سے پاک صاف کر دیجیے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہوتا ہے. یا رب العالمین اے اللہ ہم ان سے بھی راضی ہو جائیے, ہم سب سے بھی راضی ہو جائیے. یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی یا اللہ جب آپ سے ملاقات ہو تو وہ دن ہمارے لیے ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو جائے. یا اللہ زاہدہ آنٹی کی بھی ایسے ہی مہمان نوازی کیجیے, ان کے تمام بچوں کو اس تکلیف پر
اور میمونہ خان کی والدہ بھی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جو ہے صبر اور اجر عطا کر یا اللہ، اور ان کی ایک بیٹی نے سنجیدہ نے بڑی ان کی خدمت کی یا اللہ، ان تمام بچوں کی خدمتوں کو ان کے حق میں قبول کیجیے، اور اے اللہ اگر کہیں پر کسی بچے سے کوئی کمی کوتاہی بھی ہوئی ہے یا اللہ ان سب کو معاف کر دیجیے یا رب العالمین، یعنی ان سب کو اپنے والدہ کے لیے اور اپنے والدین کے لیے بہترین ثواب جاریہ بنائیے اللہ، ہم سب کو بھی ہمارے والدین کے لیے بہترین ثواب جاریہ بنائیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم آپ سے ان تمام چیزوں کی خیر طلب کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، ان تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے اور بیٹھنے کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر تکلیف کو دور کرے۔ اسی دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں، آپ سب سے سنڈے کے دن ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے محض ایک بات کہ انشاءاللہ آج یا کل تک میری کوشش ہوگی کہ تفسیر کے ٹیسٹ بھیج دیے جائیں، اور سکینت انسٹیٹیوٹ کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور سن رہے ہیں، جن لوگ صحیح بخاری کا ٹیسٹ کر چکے ہیں وہ لوگ پلیز اپنے تفسیر کے ٹیسٹ کو دیکھیے گا اور اب اس کی طرف جو ہے بڑھیے گا، اور جو لوگ صحیح بخاری کا ٹیسٹ ابھی تک نہیں دے چکے ہیں پلیز ان سے میری گزارش ہے کہ 19 یعنی سنڈے تک ان کے پاس ٹائم ہے، اس ویکینڈ پر اپنے ٹیسٹ پیپرز کو ضرور سبمٹ کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں ہمیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا۔